نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سامعین حضرات، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت عظیم خطباء اور علماء دے خطابات کو سماعت فرمایا. اج دی ایک کانفرنس، اج دا ایک پروگرام جو کہ الحمدللہ ہر لحاظ نہ کامیاب اور کامران ہے. اور پتر بھائیو تم کتنے چلے ہو؟ میری باری ہے بھائیو چلے. ایک والا کالا پہ یہ کوئی جانا چاہتے ہیں میں تقریر نہیں آرام نہ سٹ ڈاؤن بیٹھے رہو. توجہ، تمہیں زیادہ دیر نہیں پڑھا ہے، 2-4 گھنٹے پاؤں پریشان نہ ہو. تو ساڈے انتہائی محترم بھائی حافظ مقصود صاحب جو کہ اج دی کانفرنس دے روئے روان ہے، اور ساڈی یوتھ فورس کے جوان میرے انتہائی محترم رانا راشد صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کے امیر میرے بڑے پیارے بھائی قاری ابو بکر صاحب اور دیگر رفقاء جنہوں نے انتظام و اہتمام کیا ہے، اللہ سب دیا محنتاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول دے حوالے میں. میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی چاہتے ہو دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے پھر میرے نبی کی اتباع کر لو. جتھے پیغمبر نے بٹھایا بیٹھ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ. جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. پھر اللہ نے میں تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے. توجہ، گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دے دی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. ذمہ دار کول بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے. وہ دے گل چ ایک رسی لے کے وہ دے گل چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیتا ہے. جڑا سمجھدار ذمہ دار ہوتا ہے، وہ گاں کا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر ڈگتا ہے. چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جاتا. وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے اس کے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. ذمہ دار جدوں گاں نے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے. وہ سیدھا جاندا ہے کہ اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے، اور بچڑے نو عربی چ آندا ہی طبیعہ. طبیعہ کے وچوں ہے لفظ اتباع.
کلمہ حدیثاں نے بھی اسی محبوب کا پڑھیا ہے، بریلویاں نے بھی اسی نبی کا پڑھیا ہے، دیوبندیاں نے بھی اسی نبی کا پڑھیا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد سارے سامنے بڑے دروازے موجود نے، بڑیاں ساتاں موجود نے، بڑیاں جماعتاں موجود نے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے صاحبزادے، سید زادے، خان زادے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مولوی، امام، مفتی موجود نے۔ کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت کو صحیح معنی چ منے وہ دنیا دیا ساریاں ذاتاں چھڈ کے، جماعتاں چھڈ کے، شخصیات اور ذاتاں نو چھوڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد کے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن پتہ یہ لگتا ہے الہ آباد دے واسیو کہ جنت ملنی ہے نبی دے دروازے تو ملنی ہے، کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ من اتانی دخل الجنہ، ہن پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے، کسی قرآن کے پارے چ نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اتباع اور اطاعت، امام مالک رحمہ اللہ کی اتباع اور اطاعت، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اتباع اور اطاعت، پورے قرآن کتے نہیں، کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بولتے ہیں اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال کی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے، میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، تو جیڑا رب دی مرضی نہ بولے وہی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی یعنی آواز نہیں آئی، کوئی بات بھی غلط ہو سکتی نہیں۔ اور اہل حدیث کا مسلک منہج دعوت ہے کو بند کر دیں سادہ چلاؤ، اہل حدیث کی یہ دعوت ہے، منہج مسلک ہے کہ دین او یہ جو آپ کی زبان نبوت جو نکلے ہے، دین او یہ جو آپ نے کام کر کے بخایا، حق اور سچ اور پاک او یہ جو آپ کی زبان نبوت جو بات نکلی ہے، کسی مولوی پیر امام کی بات دین نہیں۔ ہاں اسی دین منا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے، اسی دین منن واسطے تیار، باقی کوئی جبے والا ہوئے، کبے والا ہوئے، پگڑی والا ہوئے، پان خور ہوئے، گدی نشین ہوئے، بہت بڑا امام ہوئے، مولوی ہوئے، مفتی ہوئے، وہ دی بات دین نہیں، وہ دی بات دین ہے جی تصدیق آمینہ دلال کرے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، میری ایک بات کو بڑی غور نہ سننا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے، باہروں ایک بندہ داخل ہویا ہے، سفید رنگ دا انہیں لباس پایا، صحابہ نو پھلاندا ہویا آ کے میرے پیغمبر کو 2 سالوں ہو کے بیٹھ گیا، اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا، سوالہ بھی پوچھان شروع کر دیتے، آندہ اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی، آندہ صدق کا، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان کی تشریح کی تھی، آندہ صدق کا، پھر تیجا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان کی تشریح کی تھی، پھر آندہ صدق کا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے، بندہ دیہاتی ہے، پینڈو ہے، آیا باروں مسائل پوچھنے، عجیب گل ہے، سوال بھی آپ کرتا ہے، تصدیق بھی آپ کرتا ہے، یہ کا مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں ہے، کوئی عالم ہے، یہ جانتا ہے،
چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدو آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدو ہونی ہے، جنہیں کو سوال ہو رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا قیامت کدو ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں ہیں نشانیاں نے، صداقتہ کہہ کے تو اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ کے قریب پہنچے ہے نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ۔ صحابہ کے مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، صحابہ مگر باہر گئے، اگو بندہ غائب ہو گیا، اگو نظر نہیں آیا، سجے کھبے میں واپسی آ کے کیا اللہ رسول جنہیں پیچھے تو ہم بھیجے ہے، اینجو نے گیٹ کراس کیتا ہے، اگو کو چیزوں نے اندرے اٹھا کے لے گئی ہے، پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا میرے صحابیوں آن والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ لیعلمکم دینکم، تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، تے جدوں دا آمینہ دا لال ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل زمین تے آیا ہی نہیں تے نہ قیامت تک انہیں آنا ہے۔ یہ ختم نبوت دی بیجن دلیل ہے۔ حضرت اماں جی ام ایمن مدینے دے اندر آپ دی رضائی ماں سی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اثر دی نماز پڑھان دے میں تے ڈیلی اماں ام ایمن نو ملن واسطے جاندے میں تے آقا دنیا تو چلے گئے تے ابو بکر عمر نے مشورہ کیتا کہ پیغمبر دی سنت پہ عمل کر دیاں، اسی اماں ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے۔ ابو بکر عمر جاندے نے تے اماں ام ایمن بیٹھ کے روندیاں نے پئیاں، ابو بکر آندے نے ماں جی تھانوں اج کیڑی چیز نے روایا خیر تے ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر اج منوں رونا اس بات تو نہیں آیا کہ آمینہ دا لال دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے، اج میں روئی اس وجہ تو ہاں جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی بڑی مضبوط کڑی ہے۔ ہاں جبریل آؤں تا جے نبی آنا ہوتا، انہیں گل دس دی ہے قیامت تک نواں نبی نہیں نہ جبریل نے آسمان تو وہی لے کے آؤ۔ مرزا آبا ہی تے وہی لے کے آیا ہے، فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، وہ آنا ہوتا وہ دا فرشتہ کو ٹیچی ٹیچی ہونا ہے۔ جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال تے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، آیا بھی عربی بولتا ہے، اینو پنجابی نہیں آندی، تے ہن وہی لے کے آیا نا۔ میری گل دی سمجھ آ رہی جے؟ آیا تے وہی لے کے وے، اللہ اکبر کبیرہ، آیا تے وہی لے کے وے، اینو پتا سی اسلام اے وے، ایمان اے وے، احسان اے وے، قیامت دیاں نشانیاں نے، پھر انہوں چاہیے سی میرے پیغمبر دے کول کھلو جاندہ تے وہی ڈائریکٹی صحابہ دے سامنے بیان کر دیندہ۔ انہیں بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کیتے نے؟ پوچھئے پورے والے دے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، جبریل نے آسمان سے آ کر ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی؟ آؤ مسلک اہل حدیث کا وکیل دست ہے، جبریل کا یقین ہے اگر میں آسمان کو وحی لے کے آیا وہ وحی کے الفاظ میں ڈائریکٹ بیان کراں گا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائیں گے جب تک وحی کے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسی مولوی پیر امام کی بات رو دین کی میں بننا جی تصدیق محمد کی زبان نہ کرے۔ اے مسلک ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، کسی بھی بات دین نہیں۔
دی بات بننی جائے گی جدی ہر بات صحیح ہے، کوئی بات بھی غلط نہیں، جڑا وما ینطق عن الہوا، جڑا اللہ کی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں، وہی زبان جو جڑی بات نکلی ہے حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے۔ حدیث نمبر 2 سنیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا، اونٹ تھا، آپ نے فرمایا چلا گھر میں تینوں پیسے دینا۔ نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا میں گھر دینا؟ آپ نے اونٹ خریدن گئے نے، پیسے اتنے ہی دینے چاہیے سے۔ یہ وجہ ہے پیغمبر نے پوری زندگی اپنے کپڑے نو جیب نہیں لائی، پوری زندگی سارے کپڑے میں ایک سجے، ایک کھبے، ایک سامنے، ایک ستھن بھی لگی ہوتی، بول دے یہ لے کے نال جا رہے ہیں تے راہ چ بندہ ملیا یہودی نو آندا کنے دا اونٹ ویچیا ہی؟ وہ آندا اینے دا، اگے ہو کے آندا ڈبل پیسے لے لئی مکر جا۔ ہن وہ یہودی سی، وہ پیراں تے مکر گیا، سودا کر کے، زبان کر کے، کمٹمنٹ کر کے، کون مکردا ہے؟ یہودی، مسلمان نہیں۔ تو ہن اج کل مسلمان بھی 1000 روپیے تو لگ جاندے نے۔ جیڑا بندہ زبان کر کے، کمٹمنٹ کر کے مکردا ہے، قیامت نو اللہ دی پشت تے غداری دا چٹا لان گے، اور نال اللہ کہن گے او غدار چاہ رہا فلاں دا بیٹا ہے، فلاں دا پوتا ہے۔ اس واسطے جدو بھی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر کہہ رہے ہو ایمان والے ہو، جدوں بھی گل کرنی ہے پکی کرنی ہے، کچی نہیں کرنی، جیڑی گل کرنی ہے او دے تے پکیا رہنا ہے، پکی گل کر کے قولن سدیدہ، پکی گل کر کے آؤ گے، اللہ دے نے یصلح لکم اعمالکم، میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جن نے اطاعت اللہ تو دے رسول دی کر لئی ہے، فقد فاز فوزا عظیما۔ او قیامت نو بہت بڑی کامیابی دے اندر ہوئے گا۔ آج یہ ایک یہودی جڑا مکر گیا ہے، نبی علیہ السلام نو کہندا ہے میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے سودا نہیں ہویا تو میرے نال لین کی جا رہا ہے؟ پیسے کادے اونٹ دے، سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا گل ٹھیک ہے لیکن تو اپنا کوئی گواہ پیش کر۔ ہن گواہ تو اتنے ہے نہیں سی، صرف اکلے اللہ دے رسول سن۔ یہ آندا گواہ پیش کر، پیسے لے لاں گا، تے جواب گواہ کوئی نہیں پھر تیرا میرا کوئی سودا نہیں۔ انہوں ڈبل دا لالچ دیتا سی۔ یہ گل بازار چوندی ہے بھائی، تے کولوں دی نبی دے ایک صحابی گزرے نے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ انہوں کی پتا سی تو گواہی پیا کہنا ہے، یہ تو جانا دین والے اپنی جانا دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ خزیمہ دے کان چ آواز پئی ہے، جانا صاحب کدھر چلے جانا نہیں چلے، خزیمہ دے کان چ آواز پئی ہے، یار پرا ہی رکھا بابا مجھے چہرے نظر آئے نہیں، ایڈے تیز لائٹاں تو رکھیاں نے، اکھاں دے مریض بنا چڑیا نہ کیمرے والا سن۔ میری نظر بھی نا کافی خراب ہوئی ہے لیکن میں چیک ہی نہیں کران دیا، ٹائم کو نہیں پیا مل گیا۔ توجہ تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام خزیمہ ان کے آندے نے یہودی نو دس کی آنا ہے بھائی تو یہودی نو ڈائریکٹ کیا کھے آندا جی تھوڑے نبی آندے نے، تھوڑا نبی کہندا ہے میرا تیرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، جی ہویا تے گواہ پیش کر۔
خزیمہ نے 10 کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑی پرچ گواہی دینی ہے، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب کا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے۔ جدو اینی گل کہی نا وہ یہودی دی آنکھاں کھلیاں رہ گئی ہیں، پیسے لے دفاع ہو گیا۔ نبی پاک نے خزیمہ نو کنے تو پھڑ لیا، فرمایا خزیمہ بڑی وڈی گواہی دے چلی ہے بغیر پوچھن تو ہی، بغیر ویکھن تو ہی، بغیر تصدیق کرن تو ہی مینوں سودا کر دیا خزیمہ تو ویچے نہیں اللہ رسول تو سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں، میرے کو پوچھیا بھی نہیں، تو گواہی ایڈی وڈی دے چلی۔ خزیمہ کو کیا آندے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا، وہ کچھ سمجھ آن نہیں ہے کہ لسی پینے والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں لگ رہی ہے۔ تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا، اسی تے محبوبہ رب نو بھی رب منے ہیں تو تھوڑی زبان نے نبوت دی وجہ کو منے ہیں۔ تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے کیا مرنا ہے، قبرہ جو اٹھنا ہے کیا اٹھنا ہے، اللہ نے دربار سے پیش ہو رہا گیا ہونا ہے۔ تسی فرمایا جنت بھی آیا گیا ہے جہنم بھی آیا گیا ہے۔ محبوبہ پورا دین پوری شریعت تھوڑی زبان نبوت کی وجہ تو منی ہے، بغیر دیکھن تو منی ہے، بغیر تصدیق کر ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا، لیکن میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اے مسلک کے منہج کہ جنہی ہر بات صحیح ہے حق کے او دے پیچھے لگنا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد، بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دے ہو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ سے حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر وہ دی ایک کوئی شرط ہے فتابعونی، جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جدو نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر گین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے میرے نبی دے آکھے لگ کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دا کہنا من کے جدو تسی میرے دروازے تے آؤ گے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی خلاصت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیا گا۔ سبحان اللہ، واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ نا کیا جی پریشانہ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ان پیغمبر دی حدیث آ جائے فتابعونی، یہ نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن نہیں میرے ایمان دے قول دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے،
میری قیاس رائے دے خلاف ہے، اسی حدیث نہیں من دے. کیڈی جرت دا کام ہے. اصول ترقی ایک کتاب ہے چھوٹی جئی، چند صفات تے مشتمل ہے. علماء نو پتہ ہے، ہن دا تے پتہ کوئی نہیں مدارس پڑھائی جاندی ہے کہ نہیں، لیکن جدو میں پڑھتا رہا ادو میں اصول ترقی وہ کتاب پڑھی، چھوٹی جی کتاب ہے، چند اوراق تے وہ دے اندر قاعدہ درج ہے قرآن حدیث کے مقابلے چ اگر امام دا قول آ گیا ہے قرآن حدیث چھڑ دیو قول من لو. کیڈی جرت دا کام ہے. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، وہ دے اخیر تے جا کے لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد. فتویٰ دینے والا جڑا مفتی ہے وہ گمراہ نہیں کرتا. آؤ میں تھوڑا حدیبیہ دے مقام تے لا چلا. 1400 دا لشکر حدیبیہ دے پہنچے. مکے والے آگے کیا سی گمراہ نہیں کرن دے. حضرت عمر نو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یار جا تیرا ذرا رو بے بچ کے. انہوں نے سمجھا جا کے بھی یہی لڑنے واسطے نہیں آئے، سارے کو حالات حرب و ضرب نہیں عمرہ کرن دے. حضرت عمر آدھے نے مینوں رہن دیو، میرا انہاں دا کہ یہ ٹکھڑکا چلتا ہے کہ گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پیلی نہ اگلی وج جانی پچھلی نہ اگلی وج. اے جڑا نا حضرت عثمان رضی اللہ انہاں نو بھیجو، اے حریف التبا ہے، کوئی بندہ اچھی بھی بولے نا انہوں اللہ نے بڑی گردباری انہاں نو آ دے. عثمان نو بھیج دیتا گیا مکے والے اندر. عثمان جم جم کے آ بھائی طواف کر بیت اللہ دا، سما مروا دیا سائیاں کر. تو عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں، محبوب نال مر ساں. سبحان اللہ. یہ حضرت عثمان کا جواب. ادھر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں عثمان مر سکتا ہے بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. یہ نہ یقین. افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. ایتھے ان بڑی اہم ایک گل میں لگا کرن. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ بولیے اگر پتا سی پھر بیعت نہیں سی لینی چاہیے مکے عثمان تے زندہ. ایسا ہاتھ میرے نبی نے کیتا ہے، اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ میرے عمر دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ میرے علی دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ طلحہ زبیر سعد شہید دا ہوندا ہے. 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے. ارشاد تو ڈائریکٹ رب بول پیا ہے. اللہ دے نے میرے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوبہ انہاں دے ہاتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے. اور جڑے ہاتھ خدا تے مصطفیٰ دے ہاتھاں دے درمیان آ جان وہ ہاتھ کبھی بھی جہنم چ جا سکدے. بولو بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، یہ سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ادھروں
بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جا جا کے صلح کر کے آ جے نبی دے یاراں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے انہاں مرن تو باز نہیں ہونا سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے اوے سہیل کیویں آیا ہے میں جی صلح دا پیغام لے کے آیا آقا علیہ السلام نو چاہیدا سی آقا فرماندے جا وڈیاں نو پوچھ کے آ ساڈی شرط ہے اگر وہ بیت اللہ دا عمرہ کرن دیندے نے طواف کرن دیندے نے صفا مروہ دی سعی کرن دیندے نے ساڈی صلح ہی صلح ہے لیکن آقا فرماندے نے سہیل تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط ہے ایتھوں واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے شرط میری عقل دے خلاف سی میں حدیث اس واسطے مندا ہی نہیں ہے میری عقل دے خلاف ہے یہی آندے نے نا حضرت علی آندے نے عقل آندی ہے پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کر دین آندا ہے مسا اتوں کر عقل آندی ہے تھلیوں کر ہن عقل دی نہیں مننی دین دی مننی ہے کیوں عقل دین دے تابع ہے دین عقل دے تابع نہیں حضرت عمر آندے نے بولن دی ضرورت نہیں دوجی شرط تیری کی ہے آندا مکیوں جے آ گیا کوئی مدینے تے فوراً واپس دینا ہے جے مدینیوں مکے آ گیا تے آسا کو نہیں جے دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے عجیب صلح لیکن بولن دی ضرورت نہیں نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے اور بھی شرائط طے ہوئیاں نے تے میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے نے اینو کیا لے رہی سہیل تو ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ پڑھیا نا چاہتا میں نہیں سین کر رہے فرماوی کیوں تیریاں ساریاں شرطاں منیاں نے اپنی کو نہیں مروائی تو کیوں نہیں سین کر رہے تو مشرک کی آندا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشرک کی گل سنو کی آندا جی یہ دی گل ایک پاسے تے لکھا من سونا ایک پاسے ہے مشرک ہے تے گل بڑی بھاری کر گیا اگواں جی اتنے محمد رسول اللہ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے جے تھانوں اہی رسول اللہ من لئیے پھر لتا والا سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی اور مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پڑنا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے کہ نبی دی حدیث کی مخالفت بھی کری جاتا ہے بولو اداریاں منانے والے نے پوچھو اے رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں نبی پاک میرے تھا باقی گلا بعد کر لیں گے انہوں نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہو کہنے مانتے رسول اللہ مان کے بھی نبی دی پاک سنت نو گلیاں چ روڑ دینے کے نہیں لیکن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پینا مسلمانہ تینوں کیوں نہیں پتا حضرت علی نو کہہ رہی تو محمد رسول اللہ مٹا دے بھائی حضرت علی آندے نے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ہن ربیع الاول آنا ہے نا تے کیک دے اتے نبی دا نام لکھ کے نا محمد رسول اللہ تو انہوں چھڑیاں نہ کٹ دے کٹ دینے کے نہیں وہ بولو تو صحیح کی ہویا جی میں کہا مولوی تینوں گاش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا نبی دے نام تے چھڑی چلاندہ محمد رسول اللہ لکھا ہے حدیث کے سامنے انہاں دا قیمہ ہو جائے گا پورا محمد رسول اللہ تے کٹنا دور دی گل ہے محمد دی نیم نہیں کٹاں گے انشاءاللہ تین چی ضرورت ہے کٹن دی علی حدیث سے نہیں ضرورت نہیں نبی علیہ السلام نے اتنے ایسا لکیر ماری صلح ہو گئی حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ ابو بکر
صلح کی کو سمجھ آئی ہے کی ہے ساریاں انہوں نے گلاں منیاں نے آقا نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی کیا تو وجہ نے رل کے اللہ کے نبی نے گل نہ کری حضرت ابوبکر آندے نے عمر میں نہیں کرنی فرمایا کیوں بھائی تو کر لے میں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی فرمایا عمر ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں سبحان اللہ تیری جرت ہے کہ بھائی تو کر لے حضرت عمر دلیر آدمی سے اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماتے ہیں عمر کیویں ہے فرمایا جی اسی حقتے ہیں مشرکین مکہ وہ باطل نے تو جی انہوں نے لڑنے ہی مر جائی کتنے جاؤں جنت وہ کتنے جان گے جہنم سے تو پھر ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی وہ سمجھ آؤں گئی جی کوئی نہ ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماتے ہیں عمر کان کھول کے سن انی رسول اللہ مجھے آواز نہیں آئی اونچی کو ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے حدیبیہ دے مقام تے اج تو نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول تے فتوی پیش کرتا رہا ہے حضرت عمر آندے نے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے او میرے دوستا اے ہی میرا مسلک ہے اے ہی میرا منہج ہے اے ہی میری دعوت ہے اے ہی میری للکار ہے اے ہی میری جلکار ہے اے ہی میری پکار ہے نبی دی حدیث کے مقابلے چ عمر دی قیاس نہیں چل سکتی میں مولوی دی قیاس کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث کے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی مولوی تیری عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث کے مقابلے چ عمر دا فتوی تے قول نہیں چل سکتا میں تیرے مولوی دا فتوی تے عقل کیویں چلن دیاں اے مسلک منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاساں دنیا دے فتوے دنیا دیاں عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دتا جائے گا کیوں فتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئک هم المفلحون امام ابو حنیفہ کی بات کا انکار کر تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا امام شافی کی بات میں نہیں مانتا تو کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا میں امام مالک کی بات نہیں مانتا میں احمد ابن حنبل کی بات نہیں مانتا میں تیرے مولوی پیر کی بات کا انکار کرنا دنیا کی کوئی زبان کفر دا فتویٰ نہیں لائے گی لیکن جدی گل اہل حدیث کرتا ہے وہ دی ایک گل دا انکار کر عرش تو آواز آئے گی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوبہ
مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمانی جنے تیری گل نہیں منی. کون کہہ رہا ہے؟ بولو تے صحیح. اللہ کہہ رہے ہیں مینوں تیرے رب ہون دی قسم، اپنی ذات دی قسم چوک کے اللہ کہہ رہے ہیں. الہ بادیا رب بھی فخر کرتا ہے محبوب دا رب. مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے محبوبہ وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. دوسرا قرآن مقام وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان اللہ نہ کیا جے کدے پرچہ نہ ہو جائے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے. وہ بی بی بھی مومنہ نہیں، وہ بی بی بھی ایماندار نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. قرآن دا ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جڑا نبی دے راہ نو چھڈ کے اوراں دے رستے لبدا ہے، اوراں دے رستیاں دی پیروی کردا ہے، نبی دی اتباع نو چھڈ کے اماماں دیاں تقلیداں پیچھے نسا پھردا ہے، آندا لو جی دین تے ٹھیک ہے پر تقلید بھی برحق ہے. آندے نے کہ نہیں؟ بولو. تے مقلد کنوں آندے نے جڑا لائی لگ ہوئے جدے نال لگی گلی او دے ٹر چلے. مقلد نو حوالے دی یا دلیل دی لوڑ نہیں ہوندی. جان دے نا جدے نال لگی گلی او دے نہیں. بولو تے صحیح. وہ ایک محلے دے وچ کھوج کتا ڈگ پیا نا تو آئے مولوی کو کٹھے ہو گئے یہ ساڈا کھوہ ہے پورا پنڈ پانی پیندا ہے تو کتا ڈگ پیا. مولوی صاحب فتوا دے دیو کی مسئلہ ہے اس بارے چ کی آندے ہو؟ انہاں کہا 100 بوکا کڈو وچوں. انہاں 100 بوکا کڈیا کہنے لگے مولوی جی بو نہیں گئی. انہاں کہا 100 اور کڈو. پھر بو نہیں گئی. انہاں کہا 100 اور کڈو. مر گئے تھان دے 100 اور کڈیا 300 کڈیا. مولوی بو نہیں گئی. مولوی آندا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں؟ نہیں وہ تے وچ ہی پیا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا وچ کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچے. کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں. یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا. یہ دے وچوں ہوندا ہے بھوکا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا. یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا. پورا طرح جاؤ گے یہ حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پڑے گا. ہندوستان دیا بستیاں چو نہیں لبنا اجمیر تے کوفے چو نہیں لبنا. پورا پرا جاؤ گے یہ حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پڑے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا. حشر نو نکما پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا. اوتھے ایکو یہ ہاؤس مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی. اے وچ کھڑے ہون گے کہیں امامہ ہوتے ٹھوٹے پڑے ہون گے. منگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی. سارے امامہ دے خیال دلا وچوں کڈ دے. پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث میرے پاکستان حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. فتابعونی
युहब्बिबकुमुल्लाह इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। सुन लो, हजरत उमर की अदालत लगी है, एक बंदा आ जाता है, आंदा उमर जी इथों हाथ कटिया जाए, गुट दे उत्तों इहदी दीयत कितनी है? 50 ऊंट है। वो आंदा अंगूठा कटिया जाए, इहदी दीयत कितनी है? 15 ऊंट है। आंदा जी उंगल कटी जाए, इहदी दीयत कितनी है? 10 ऊंट है। आंदा उंगल कटी जाए, इहदी दीयत 10 ऊंट है। उंगल कटी जाए, इहदी दीयत 9 ऊंट है। छोटी उंगल कटी जाए, इहदी दीयत कितनी है? फरमाया 6 ऊंट है। हजरत उमर आंदे ने इस तरह दीयत लिख के ना थले अपनी मोहर लाई, साइन कर दिते ते कासिद ने सा दिते 22 लाख मरबा मील च जिन्नियां अदालतां ने मेरा फतवा पहुंचा दिया। मिस्र की अदालत जदों कासिद पहुंचे ना तो जाके मिस्र की अदालत हजरत उमर को फतवा दिता। हजरत उमर का फतवा दिता जज नूं। जज इस तरह पढ़ रहा है ते नाल कुर्सी बैठी ही नबी दे सहाबी हजरत औफ बिन मालिक दी रजी अल्लाह तआला जलीलुल कदर सहाबी। उन्हां दी नजर पै गई फतवे ते कहण लगे उन्हां मैनूं दिया जे। उन्हां पढ़िया ते चेहरा सुरख हो गया। तेज घोड़ा लिया मदीने आ गए, मसे नबी दे सेन च उमर बैठे ने। हजरत उमर आंदे ने औफ किवें आए? आंदा जी दसना। बह गए। जी आ फतवा जनाब तुहाडा है? जी मेरा है। मोहर थोड़ी है, सैन थोड़ी? जी मेरे। अच्छा उंगला की दीयत तो हम उमर की? जी मैं की थी। फरमाया मैं नबी को हदीस सुनी सी अपने कान नाल, 5 उंगलों की दीयत बराबर है। हर उंगल के 10 ऊंट ने, तुसां अंगूठे दे 15, एक दे 9, एक दे 6 लिखे ने। उमर नबी ने फरमाया 5 उंगलों की दीयत बराबर है। तू कौन है दीयत वध घट करने वाला? मैं तेरा फतवा मन्ना या मुहम्मद की हदीस मन्ना? है जे मसलक वाली हदीस माशाअल्लाह। जब इन्नी गल कही ना, सीयर च अल्लामा साहबी ने लिखा, सीयर व अलामुन नुबला च हजरत उमर की पेशानी ते पसीना आ गया। फिर ये नहीं क्या फतवा मैं पहलू दे बैठा, हदीस हुण सुनाण दे ना, ये नहीं आखिया। ये क्या ही नहीं, अमल करने वास्ते एक हदीस ही काफी है। 2, 4, 5, 10 हदीसा की लोड़ नहीं। एक हदीस सुनी, कासिद ने मंगवाया, कातिब ने फरमाया औफ नबी की हदीस लिखा। उसे ही पेज के थले हदीस लिखी गई। हदीस लिखी, नबी पाक ने फरमाया 5 उंगलों की दीयत बराबर है। हर उंगल के 10-10 ऊंट। थले उमर ने हुण नोट लिखा। नोट की उन्हें तर्जमा है, आज के बाद 22 लाख मरबा मील में जो अदालतें हैं उनमें फैसला होगा उमर के फतवे के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। क्यों? अयकुलू समेना फत्तबिऊनी। ते हुण एक हदीस सुनाई ते उमर ने फतवा वापस ले लिया। ते मौलवी ने आने 650 हदीस ही रफली दायर करन दी। कितनी हदीस है? मैं कोई 1000 जगह के उत्ते कुरान फड़ के मस्जिद च वड़ के गल कही है। और हुण भी कहांगा बैतुल्ला के अंदर मुकाबले मुल्तज़म ने चपड़ के कहांगा। और ये भी कहना, अगर मैं बात कहने के अंदर फर्क रखा तावी मुजरम। और नाले भी कहना, अगर किसी को रफड़ी दायर करने की वजह तो अजाब होया, अल्लाह मेरा ओदा अजाब मेरे खाते च ले दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लगे अहले हदीस, ललकार है शेर की ललकार है। यूसुफ बसरूरी साहब आओ, मैं मस्जिद च वड़ के कहना, कुरान पढ़ के कहना, मिंबर पे चढ़ के कहना, वुजू करके कहना कि मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी च एक रकत भी रफुल यदैन करने तो बगैर नहीं पढ़ी। जाओ
لیکن کوئی اگر بیٹھا بریلوی بھائی جو بندی سویرے مولوی نو جا کے وہ سر تے قرآن رکھ کے پوچھے مولوی مر جائے گا قرآن نہیں چکے گا، یا مولوی کہے کہ انہوں رفع الدین کرم دی وجہ تو نہ کرم دی وجہ تو عذاب ہوئے اللہ میرے کھاتے ہی لے دے، یہ مولوی کہہ جائے خطابت چھڑ دیا۔ دوسری گل یہ نہیں ہے نہ کرم دی حدیث صحیح سند دے نال صحیح سند دے نال صحیح سند دے نال نہ کرم دی حدیث جڑا مولوی ایک لے کے آئے ایک حدیث کے عوض میں لاکھ روپیہ انعام نہ دیا میں اپنے باپ کا نہیں آؤ نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب میرے بھائی یوسف مسروری کے پیدا ہی مسلک کے اہل حدیث کی حقانیت واسطے ہوئے میں کہنا اللہ وہ جان نہ دئی وہ زبان نہ دئی وہ بیان نہ دئی جنہوں میں مسلک اہل حدیث بیان نہ کرتا لوگ اہل حدیث لفظ تو الرجی ہوں گے میں کیا مرن تو بعد کفن پہ اہل حدیث لکھنا جائز ہوتا میں اپنے بیٹے نو کہتا میرے مرن تو بعد میرے کفن پہ لفظ اہل حدیث لکھا دی اہل حدیث کی صداقت اہل حدیث کی حقانیت اتنی صاف ہے جس طرح صبح سورج چڑھتا ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہے اس طرح مسلک اہل حدیث قیامت یا دیوارہ تک صاف ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائی دنیا کائنات کے اندر کوئی اگر ماں نے ثبوت جمے آئے کوئی حدیث بکھائے ایک حدیث جنہی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے یعنی حدیث ہوتے تھے عمل نہ کرتا ہوئے دکھاؤ سبحان اللہ الحمدللہ جب پیغمبر کی حدیث آئے گی یعنی حدیث کی گردن جھک جائے گی۔ اور دوسری بات سنو جڑی حدیث قرآن حدیث کی بات نہیں تو مسلک اہل حدیث نہیں ہو سکتا مسلک اہل حدیث ہو یہ میں کیا تیرا مسلک بنے ہیں بریلی چ بڑھیا دیوبند چ بڑھیا زمین چ بڑھیا میرا مسلک ہوئے جناب شبریل اور جبریل محمد کے قلب عقل میں لے کے آیا قال اللہ و قال الرسول بھی صدا اگر بلند ہوندی ہے اہل حدیث کی مساجد چو اہل حدیث کے مدارس چو پورے 8 سال میرے مدرسے حدیث پڑھائی جاتی ہے پہلے سال لغت الحدیث بلوغ المرام مشکات نسائی ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری پورے 6 سال لوکاں دے مدارس پورے 6 سال فقہ آخری سال حدیث دا دورہ پہ وہ دے دورے سے بھی کئی اہل حدیث ہو جاتے ہیں طالب 1994-95 کی گل ہے جامعہ عربیہ گجرالے دے اندر رفع الدین دیاں حدیثاں بخاری 10 طالب علم ڈٹ کے جامعہ عربیہ دے اندر انہوں نے کمرے ہی ڈک کے ماریا کہنے لگے مارنا دلیل نہیں سانو پروف دیو بخاری چو ترک دا پروف دیو کرم دا ہے ترک دی حدیث کیوں نہیں وہ دسے نوجوان حدیث ہو میں اگلے دن کیا سی میں کیا پیر عبد القادر جیلانی بھی مسجد بغداد پر چل رہے ہیں جامعہ مسجد امام ابو حنیفہ دے نام تے مسجد بھی ہے اگر امام ابو حنیفہ صاحب کی مسجد رفع الدین نہ ہوندی ہوئے پیرا نہ پیر نہ ملائے جاندے ہون ہاتھ سینے تے بن کے نماز نہ پڑھی جاندی ہوئے آمین اچھی نہ ہوئے ٹکٹ میں دے دیا گا اگر سارا کچھ ہوئے ٹکٹ تو دے دے آؤ صداقت مسلک کے حق اہل حدیث جو کہ ذرا کیمرہ ادھر مار میں لیا صداقت مسلک کے حق اہل حدیث صداقت مسلک کے حق اہل حدیث للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے میرا پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حدیث پاکستان بولو نعرہ تکبیر مولانا یوسف مسروری صاحب اچھا
اور طاہر القادری کا کلپ نہیں تو دیکھا بولو جنہیں چاہتے رہے امام بخاری بھی رفع الیدین، مسلم بھی کرتے تھے، ابو داؤد ترمذی سب کرتے تھے، ہمارے غوث العظم وہ بات کی ہے سادہ غوث اعظم مرج سے خدا غوث اعظم بغداد کہنا ہمارا غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی بھی کرتے سب جنت میں جائیں گے، یہ رفع الیدین کرتے، میں کیوں نہیں کرتا، میں حنفی ہوں چل گل تو ستھری کر چڑی ہے ہاں میں گل بندہ تو چوڑ ہی ہے گل چنگی کی ہاں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ جو بندیاں دے بہت بڑے عالم دین سن، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تے مولانا احمد علی لاہوری دا بڑا گٹھ جوڑ سی، یاری بڑی سی، ایک دوسرے دی مسجد جا کے نمازاں بھی پڑھتے سی۔ مولانا احمد علی لاہوری نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودھوی رحمت اللہ علیہ دے نال جڑے کٹر اہل دین سے۔ بیٹی آئی پوچھا بیٹی سنا ابا جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن جدوں بھی گیا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ، تو دیوبندیاں دی بیبیاں رفع الیدین تو نہیں کردیاں لیکن ہاتھ سینے تے بندیاں الحمدللہ بولتے نہیں ہاتھ سینے تے بندی انہوں نے رفع الیدین کر کے نماز ابا جی رفع الیدین میں کرنا اپنی لیکن ہے کام نبھانا گے میرے وہ پتر ایک غصے والی گل ہے، ایک خامن دی اطاعت ہوئے گی، دوجا نبی دی حدیث تے عمل ہوئے گا، ثواب دوہرا ملے گا دوہرا۔ ماشاءاللہ بیٹی نے کہا ابا جی تسی نہیں کرتے، پتر جدوں میں تہجد پڑھنا میں رفع الیدین کر کے پڑھنا، آؤ تے صحیح اوے آؤ تے صحیح ساڈے سامنے آؤ تے صحیح ماں دے لاد لیو مسلک اہل حدیث دی صداقت حقانیت دے اوتے آؤ تے صحیح، ساڈے جی فرق ہو سکتا علماء فرق ہو سکتا مسلک اہل حدیث دی حقانیت کوئی فرق نہیں۔ اسی رفع الیدین کرنے کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے من بھی لیا، یہ نام مسلمانی ہے۔ نبی نے صحابی نے ایک انگوٹھی پائی نا تے سونے دی انگوٹھی آپ نے لا کے سن چھڑی مسجد نبوی چ، سونے دی سی آپ نے لائی سن چھڑی، 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی ہے تے صحابی نے اودے ول ویکھیا بھی نہیں، کسے صحابی بھی نہیں ویکھیا، تے سانو ہر جلسے کے بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائیں 3 دن پئی سونے دی انگوٹھی۔ صحابی نے ویکھا صحابی یہ کہنا اٹھ کے پھڑ لے اپنی بیوی بیٹی نو دے دیں کام آ جائے گی کی، صحابی آندا تسی آندے ہو پھڑ لے میں ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڈیا انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے، کیوں نہیں چکنی آئی یقولوا سمعنا واطعنا۔ نبی ایک صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوں تک واز نے کنیاں تے پیندے نے، آقا فرماندے نے تیمن گٹیاں تو تھلے رہندا ہے، آپ صحابہ جو بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر، آقا فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر 2 کم کر لے تے ہور چنگا ہے، اللہ اکبر کناں دیاں لوہاں دے برابر وال کر لے تیمن گٹیاں تو تاں کر لے مدینے چ دے ورگا چنگا کوئی نہیں۔ صحابی نے جا کے انہوں دسیا ہے چوری پئی ہے، چوری پھڑ کے خریم اس طرح پیچھوں پھیردا ہے، کناں دیاں لوہاں دے برابر وال تیمن گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ کھلو کے آندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا، آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تو ہن بھی چنگا، کیوں فتابعونی یقولوا سمعنا واطعنا۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے، آقا بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر، آقا فرماندے نے مغیرہ تیری شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں، او انصاریاں دا ایک گھر ادھر گل چلدی ہے، اچھا وہ بی بی ویکھی جدن تیرا نکاح ہونا؟ اللہ رسول نے فرمایا دیکھ لینی سی ایک نظر محبت اور بچ جائے، یہ نہیں کہ آگے پتہ لگ جائے جس کڑی کا منگنی ہونی گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع، وہ پہلو گھنٹہ پیکج لگیا ہوتا بلکہ 2 مہینے کے بعد دوویں جی لترو لتری ہو جاتے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو کیوں لگ گیا۔ آقا فرماندے نے جا کے ویکھ فجر دی نماز پڑھی، جا دروازہ کھڑکایا، صحابی آندا کون؟ سورا میں مغیرہ، تو کیویں آیا بھائی؟ تو کیسے لینا ہے؟
جی 10 میں اندر تے پاؤ ویڑے چ ایک چارپائی ڈٹھی ہو تے میری سس بیٹھی ہے دوسری چارپائی تے میں بہ جانا وا تے میں وہ ہنے نہیں آندا صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ کیڑا پسند کرو گے گرم چلے گا ٹھنڈا نہ وہ انصاری سے آگی وہ لین کی آیا مغیرہ دا جناب میں نا تھوڑی وہ بیٹی ویکھنا ہے جہاں میرا نکاح ہونا تیری جرت کی میں پئی ہے مغیرہ میرے گھر چاہوں گی تینوں پتا نہیں انصاری لوگ اسی پردے کے معاملے بڑے سخت ہیں کیویں جرت وہ جو اونچی اونچی بولیا نا مغیرہ نے ذرا میری گل پوری تے سن لیا پھر بول نہیں میں آپ نہیں آیا مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا آپ نہیں آیا کلیا آیا مجھے کلن والے نے کلیا وہ صحابی دی زبان چوپے کرا جائے ایک آئے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ جس لڑکی کا نکاح ہونا لڑکی اندروں نکلتی ہے اپنی ماں دے کول چارپائی کے آن کے بہ جاندی ہے چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اللہ اکبر کبیرہ ساڈے خاندان دیاں روشاں بڑیاں سخت نے اسی پردے دے معاملے وچ بڑے سخت ہاں جڑا ذہن تو لے کے آئے کم نہیں ہونا مغیرہ دے نہیں میں آپ نہیں آیا اللہ شاہ دے منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی چارپائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ پھر دعا بن جا تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے میری ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے خاندان قربہ قبیلہ چاہتا ہے تے جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دے اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیتا ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے میرے محبوب نو جا کے پیغام دے دی ای یقولو سمینا سبحان فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تعالیٰ سارے نبی دے لڑ او لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پال سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی اور نگار نہ رہیا جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حملی اور سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على عباد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظم الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ حافظ مخصوص آپ دا پروگرام کروانا قبول فرما اللہ انہاں دے رفقا دا تمام ساتھیاں دا اللہ پروگرام کروانا قبول فرما اللہ میرے قاری ابو بکر صدیق صاحب دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ سب دے گناہاں نو معاف فرما اللہ جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تیریاں بندیاں تے بندے آئے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ جنہیں بیٹھے نے اللہ اس مجمع چ اگر کوئی میری بہن بھائی بے اولاد نیک اولاد نصیب فرما اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرما میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا ساڈیاں اولاداں نو اللہ نیک بنا میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا اللہ میرے بھائی مرتضیٰ نو صحت عطا فرما انہاں دی والدہ نو صحت کاملہ حاجرہ عطا فرما اللہ جنہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ کئی میرے دوست ایسے نے جنہاں نو بچیاں دے معقول رشتے نہیں ملتے اللہ غیب دے خزانیاں چوں نہ دی مدد فرما میرے اللہ اس ملک پاکستان تے اپنی رحمت نازل فرما اللہ اس ملک دے وچوں دین دے دشمناں دا خاتمہ فرما اللہ ختم نبوت دے منکراں نو نیست و نابود فرما اللہ اس ملک دیاں فضاواں چ کتاب و سنت دا علم بلند فرما اللہ اس ملک دیاں اللہ فضاواں دے اندر توحید و سنت دا علم بلند فرما میرے اللہ جنہیں مسلمان ہسپتالاں کراچ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں ساڑھے دوست احباب عزیز و اقارب پہن پائی اللہ ہسپتالاں کراچ بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے اللہ توحید و سنت دا بول بالا فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا قبول فرما اللہ جنہ میرے دوستاں نے سنے اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ نبی دے آچو دے کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت جانا ہے اللہ انہاں دی حساب سے سانو بھی شامل فرما میرے اللہ جتنے مسلمان روئے زمین تے شرک و بدعات دی دل دل چ پھس گئے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین